الرحمن الرحیم. آیت 24 to 32. آیت نمبر 17 to 23 جو ہے کریشن آف اے مین، انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اٹ از اپروو دیٹ لائف آفٹر دیٹ، مرنے کے بعد انسان جی اٹھتا ہے، مطلب واپس انسان کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سو ہی گیو این ایگزامپل کریشن آف مین. اب دا نیکسٹ ایگزامپل از واٹ فوڈ فار مین کینڈ، انسان کو کھانا. دیکھیں انسان کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ، انسان کو بنانے کے بعد کیا ہے، انسان کے کھانے پینے کے لیے انسان کو بنایا ہے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو اب یہاں پہ آیت نمبر 24 to 32 جو ہے کھانے پینے کے بارے میں آتا ہے. آیت نمبر 24 دیکھیں، اپنے کھانے کو غور سے دیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی میں تمہیں دیتا ہوں کھانے پینے کو، کبھی تم غور سے دیکھے ہو؟ فَلْيَنْظُرُوا، نظرہ کہتے ہیں دیکھنے کو، نظرہ کہتے ہیں دیکھنے کو. فَلْيَنْظُرُوا، پس چاہیے کہ دیکھیں. الانسان، آپ سب کو، انفیکٹ ہم سب کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تم سب انسان دیکھیں، دیکھے ہو کیا؟ اِلَى طرف طعامِهِ، اپنے کھانے کو. اللہ تعالیٰ کھانے کی دعوت دے رہے، مطلب کھانے کو غور سے دیکھنے کی دعوت دے رہے. موت کے بعد زندگی ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. تو اس کے لیے اگزامپل کیا دی ہے اللہ تعالیٰ؟ انسان کی تخلیق، انسان کو بنایا کس طرح. اب اس کے پار اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جو کھانا میں تمہیں دیا ہوں وہ کھانے کو تم کیسا توجہ کرو، غور سے دیکھو، غور و فکر کرو کہ کس طرح آیا ہے. اس نعمت کا شکر ادا کرو، اس نعمت کا شکر ادا کرو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو جبھی بھی دیکھتا ہے کس قدر اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین رزق دیا ہے، اس کس طرح ہاؤ ہی میڈ ایوری تھنگ. تو اس چیز کا دیکھیں گے، اس کو غور سے دیکھیں گے، آبزرو کریں گے اینڈ شکر ادا کریں گے. تو دس از ویری ویری امپورٹینٹ. تو آپ کے لیے، میرے لیے اگین اس آیت پہ عملی پوائنٹ کیا رہے گا؟ جب بھی آپ کے سامنے کھانے کا پلیٹ رہے گا، کھانے کا آئٹمس رہیں گے، جو بھی کھانے کی چیز رہے گا، تو آپ کھانے کو، اب یہاں پہ ترکاری کو دیکھو بول کے نہیں آ رہا ہے، چاول کو دیکھو، ترکاری کو دیکھو بول کے نہیں آ رہی، یہاں پہ فل فلیج کھانے کو بول رہے، جو کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں. تو دیٹ کھانا، اب ان کھانے کو دیکھو بول رہا ہے. جب بھی آپ کے گھر میں کھانا ہے، جب بھی وی آر گوئنگ ٹو ایٹ، میک شیور جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو غور سے دیکھیں گے، اس رب کا شکر ادا کریں گے. اوکے، تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو لیو ان دس آیت، اس آیت کو کس طرح جیئیں گے؟ جب بھی کھانا سامنے رہتا ہے اس کو غور سے دیکھیں، پہلی چیز. اور ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں، کلرز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ڈفرینٹ کلرز کی کس طرح اللہ تعالیٰ کیا زبردست کلرز بنائے. چاول کے گرینز بھی دیکھ سکتے ہیں، گرینز کے سائزز دیکھ سکتے ہیں، شیپس دیکھ سکتے ہیں، ویسا بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم ڈفرینٹ، اگر دیکھیں گے دال ہے تو ڈفرینٹ ٹائپس آف دالیں کس طرح اللہ تعالیٰ، ٹیسٹ الگ الگ ہے، پورے دالیں ہیں بٹ ٹیسٹ الگ الگ ہے، ہاؤ اٹ از میکنگ. تو غور کریں گے آپ. اسی طرح جو ہے نیکسٹ اسٹیپ کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے، کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق عطا کیا ہے، تو اس کے بارے میں سوچیں گے. اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی قدر کرے. جو چیز اللہ تعالیٰ دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غور کریں گے، اس کو اچھا کھائیں گے اور اس کو منمانی کریں گے، اس کو پھینک دیں گے، ایسا نہیں. تو اس چیز کو جو بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے، ان چیزوں پر قدر کریں گے، بہترین طریقے سے اس چیزوں کو استعمال کریں گے، شکر ادا کریں گے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے، اب یہ جو چیز ہمارے ہاتھ سامنے آئی ہے نا، اس چیز کی تعریف بھی کریں گے، اس رب کی تعریف کریں گے، چیز کی تعریف کریں گے، کس طرح بنا ہے اس پہ غور و فکر کریں گے. آل those things you'll be doing. At the same time کھانے پکانے والے کا بھی تعریف کریں، شکر ادا کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تعریف کریں. جب آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں، اسپیشلی جو بھی کھاتے ہیں، تو جو بناتے ہیں اس کو بولیں کہ الحمدللہ بہت اچھا ہے کھانا، the food was good. تو ایٹ لیسٹ دیکھیں، ایک انسان کا شکر ادا کرنے کے لیے، دیکھیں اللہ کا شکر کس طرح ادا کرتے ہیں ہم لوگ ابھی سے، ایز الحمدللہ، الحمدللہ یا اللہ بہت شکریہ، اللہ اتنا زبردست پیٹ بھر کھانا کھلایا، اٹ واز سو نائس، سو ڈیلیشیس، زبردست، سو یو آر ویری ہیپی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی دوست آپ کو کھلا رہے، یا یور ہسبینڈ از ایٹنگ، یا کوئی اور آپ کو کھلا رہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ، او بہت بہت جزاک اللہ خیر، آپ مجھے کھانا دیا، میں تو بھوکی تھی، اس طرح بولیں گے آپ؟ یو ول ناٹ سے لائک دس، رائٹ؟
हाउ डू यू से? यू से कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। तो शुक्र अदा करने का और एक अंदाज इज़ व्हाट, उस खाने की तारीफ़ करना। खाना बहुत अच्छा बनाए हैं। आप जितना मेहनत किए थे ना, इट वाज़ वेरी नाइस, इट वाज़ वर्थ, बहुत अच्छा बनाए थे। बहुत अच्छा है, टेस्टी, द टेक्सचर वाज़ वेरी नाइस, सॉफ्ट है राइस, और ये चीज़ बहुत अच्छा है, ग्रेन्स बहुत अच्छा बना है। जब आप इस तरह बात करेंगे ना, जब किसी की तारीफ़ कर रहे हैं तो तारीफ़ इन द सेंस खाने के बारे में बात कर रही हूँ, तो इट इज़ एक्चुअली इनडायरेक्टली यू आर टेलिंग हिम थैंक्स टू हिम। शुक्र अदा करने का तरीका है ये। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत-बहुत जज़ाकल्लाह खैर, इस तरह आप बुलाए हैं, करे हैं या शेयर किए हैं। So always have the habit of praising and saying Jazakallah khair. ठीक है? अब नेक्स्ट आयत आता है, देखिए, आप गौर करेंगे ये कहाँ से आया है। ओके, ये खाना जो है हमें कहाँ से आया है, किस तरह है। अब यहाँ पे जो है द प्रोसेस आएगा। सुभान अल्लाह, यहाँ पे प्रोसेस आएगा कि कौन से अभी ये एक बात बोलूंगी, अब लास्ट टाइम जो पढ़े हैं, इंसान का जो एम्ब्रियो से, वो जो एम्ब्रियोलॉजी का जो स्टेजेस है ना, बच्चा कैसा पैदा होगा, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस, वो साइंस में हम लोग पढ़े हैं। बट दीन में हम लोग कभी पढ़े हैं, कुरान में नहीं पढ़े हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरा में हम लोग पढ़ लिए। सो अभी नो दैट ये जो बच्चे का पैदाइश का जो पूरा ये कंप्लीट जनरेशन का प्रोसेस है, वो प्रोसेस पहले ही अल्लाह ताला बोल दिया है दुनिया में, पहले ही लेकिन वो कुरानी शरीफ में बोल दिया है। अभी साइंस लोग अभी बता रहे हैं, राइट। उसी तरह अगर आप देखेंगे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। ये जर्मिनेशन का प्रोसेस भी आपको, नॉट जर्मिनेशन, बारिश का प्रोसेस। सो ये बारिश का प्रोसेस भी वाटर साइकिल बोलते हैं ना, ये जो है अल्लाह ताला खुद जो है एवरीथिंग कुरान में ही दे दिया है। अब यही चीज जो है साइंस वाले ये करते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट बोथ द थिंग्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इवन दिस वन जो कुरान के आयतें हैं, और साइंस में किस तरह दिया गया है वो भी एक्सप्लेन करूंगी। देन यू विल अंडरस्टैंड कि जितना भी हम लोग कुरानी शरीफ में जो भी है, हर चीज वो साइंस अब प्रूव कर रही है कि ये है, ये है, which is already been proved long many years back। ठीक है। तो अब गौर करने की बात क्या है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं जो हमारे प्लेट में है, वो कहाँ से आता है। आयत नंबर 25 देखे, इन्ना बेशक हम, सबब ना ऊंडेला, सबब कहते हैं ऊंडेलना। ऊंडेलना मतलब क्या है, बकेट्स बोलते हैं ना, बकेट भर पानी डाल देना, कंटिन्यूअस पानी डालना। ओके, भरपूर तरीके से पानी डालना, ऊंडेलना। सबबना, हमने, बेशक हमने उंडेल दिया, अलमा, पानी, सबन, खूब उंडेलना। अल्लाह ताला खूब खूब बारिश कराए। तो बारिश कहाँ से आता है, बादलों से पानी उंडेलना। पानी अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, अभी जितना भी आपको तरकारी, अब जो भी आप ये खाए हैं ना, ये जो भी चीजें आप खा रहे हैं, ये कहाँ से आई है। जितने भी चीजें आप खाए हैं, ये चीजें कहाँ से आई है। ये चीजें आपको जो है अल्लाह ताला कहाँ से दिया है, पानी के जरिए। ठीक है, पानी के जरिए अल्लाह ताला हमें ये सब चीजें दिया है। किस तरह, इन्ना बेशक, सबब ना उंडेल दिया हमने, हमने मतलब अल्लाह ताला ने, अलमा पानी, मतलब बारिश का पानी, सब बन कहते हैं, खूब उड़ना, बहुत ज्यादा। अब देखिए, यू कैन सी द इंटेंसिटी, द वे बारिश हो रही है, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे देखिए बारिश कहाँ से हो रही है, बादलों से हो रही है। अब नाउ लेट अस नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों बारिश का पानी इंपॉर्टेंट है। लेट अस नो अबाउट दिस वन, लिटिल बिट साइंटिफिक वे में भी देखेंगे गर्ल्स, कि बारिश के पानी क्यों। प्लांट्स को है ना सबसे खुशी, अब ये देखो, ये झाड़ कितना खुश हो रहा है, ये प्लांट कितना खुशी इजहार कर रहा है, क्योंकि रेन वाटर, झाड़ों को रेन वाटर बहुत पसंद है। दे डोंट लाइक, दे आर ओके विद टैप वाटर, दे लव रेन वाटर। Rainwater is a soft water, meaning it does not contain chlorine, फ्लोराइड, लाइम और कैल्शियम, मतलब हानिकारक चीजें नहीं है। ओके, हानिकारक चीजें नहीं है जो, लाइक बारिश में नहीं। बारिश इज व्हाट, इट इज सॉफ्ट, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। Why do plants like the rain? Because उसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रहता है, जो पानी टैप वाटर में नहीं रहता है। एक पौधे को ग्रो होने के लिए डायरेक्ट जो चीज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जब रहेगा ना, तो एकदम ज्यादा फास्ट और भरपूर वे में ग्रो होगा। कौन सा प्लांट्स। अब यहाँ पे देखिए, आप गौर करने की बात क्या है, क्या हैव यू एवर नोटिस दैट जब भी बारिश होती है ना, पानी, आप पौधे में पानी डाल रहे हैं, ओके,
पानी पौधा है आपके पास, गार्डन है, पानी डाल रहे हैं आप, आपका टैप वाटर डाल रहे हैं, वो उतना ग्रीन नहीं रहता। जिस दिन बारिश होती है ना, उस दिन आप देखें आपके पूरे झाड़ जो है पूरे के पूरे एकदम ग्रीन रहते हैं, एकदम ग्रीन, खिले खिले, हैप्पी हैप्पी रहते हैं। because nitrogen content within the rainwater is the main reason for this। जो देखिए अल्लाह ताला क्या जबरदस्त बनाया है, क्या इंसान बना सकता है ये नाइट्रोजन पानी में मिक्स करके रखना? तो इनके लिए ये चाहिए, हर चीज अल्लाह ताला। किस किस चीजों को तुम झुटलाओगे ए इंसान वर्जिन? फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किस किस चीज पे तुम झुटलाओगे? कौन सी चीजों को तुम नजरअंदाज करोगे? ये नहीं, ये तकब्बुर कहाँ तक तुम अपना लेके जा सकते हो? क्या ये सब चीज तुम कर सकते हो? नाइट्रोजन इट कंटेन्स, रेन वाटर ऑल्सो कंटेन्स मोर ऑक्सीजन। बारिश के पानी में ज्यादा ऑक्सीजन रहता है, जहाँ नो टैप वाटर में नहीं रहता। इसकी वजह से जो है बारिश जब होती है, नाइट्रोजन एंड ये दो चीज बेस्ट वे में होता है, उस वजह से जो है एकदम ब्राइट अपने प्रॉपर कलर्स में उभरते हैं, कलर्स में। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ब्रॉट डाउन टू अर्थ। अल्लाह ताला जब जब बारिश होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी जमीन पे आता है, जिसकी वजह से जो है प्लांट्स को यूज होता है। वंस कार्बन डाइऑक्साइड रीचेस द सॉइल, जब जमीन ले लेती है, इट रिलीजेस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट। सुभान अल्लाह। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब अल्लाह ताला देता है बारिश के जरिए, जब पानी अब्जॉर्ब, जमीन अब्जॉर्ब कर लेती है, एक खास न्यूट्रिशंस जो है पौधे को देना शुरू करता है। सुभान अल्लाह। अब नाउ लेट अस नो द वाटर साइकिल, हाउ रेन इज फॉर्म्ड, बारिश किस तरह होती है। सो फॉर दिस वन आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल इज, एक वीडियो शेयर करूंगी मैं। ओके, दिस इज व्हाट स्टोर्ड वाटर जो रहता है, ये पूरा कौन बनाता है? ये पूरा अल्लाह ताला ही तो करते हैं। अब ये जो साइंस है ना, साइंस इट सेज दैट, सेइंग दैट इस तरह एवोपरेशन है, जब ये सन रेज ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा धूप होती है, तो क्या होगा, ओशन में से क्या होगा, भाप के जैसा निकलेगा, एवोपरेशन होगा, ऊपर जाएगा। एवोपरेशन के बाद क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स जो है फॉर्म हो जाएंगे। मतलब ड्रॉपलेट्स के, जब पानी के बूंद, वो पानी के बूंद कहाँ रहेंगे? क्लाउड्स में रहेंगे। क्लाउड से ही बारिश होता है, तो क्लाउड्स में रहते हैं। तो क्लाउड्स में जब रहते हैं बूंदे, तो बूंदे क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। देन जब बूंदे वजन हो जाता है, तो बूंदे जब वजन हो जाते हैं, तो नीचे बारिश की तरह नीचे आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्रेस्पिरेशन। अभी जब बारिश होती है, तो स्टोर कहाँ कहाँ स्टोर होता है? लेक्स में, ग्राउंड वाटर, ओशंस में, ये पूरे जगह स्टोर होता है। तो यही साइकिल इट गोज ऑन रिपीटिंग। अब ये जो है साइंस में इट इज बीन सेड कि वाटर साइकिल ये यूज करते हैं। बट अगर आप देखेंगे, ये आयतों में ही तो अल्लाह ताला बताता है। आयतों में अल्लाह ताला क्या बताता है कि मैंने क्या किया हूं, मैंने इन्ना, बेशक हम सबब ना उंडेला है हमने, अलमा, पानी, सबन, बहुत ज्यादा पानी उंडले हैं। ठीक है। अब इससे पहले वाले आयतों में भी बादलों से पानी निकाला हूं, ये भी अल्लाह ताला बयान करते हैं। So everything is comes from, science is nothing but comes from Quran itself. Okay. तो अल्हम्दुलिल्लाह वाटर साइकिल पढ़े हैं। आयत नंबर 26 देखें, सुम्मा, फिर बारिश होने के बाद क्या होता है, ये देखें, सीड जर्मिनेशन, जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, अपने 4th क्लास, 5th 6th, आपके बच्चों को भी आप पढ़ाए हैं सीड जर्मिनेशन। अब ये कहाँ से आया है? ये भी अगेन कुरान की आयत ही है, ये कुरान में ही देता है कि सीड जर्मिनेशन कैसा होता है। तो अल्लाह ताला आयत नंबर 25 में क्या बोले कि बारिश का पानी दूंगा मैं, बारिश का पानी जब दूंगा, सुम्मा, फिर क्या होगा, शक़क़ना, जब बारिश होगी तो क्या होगा, फाड़ दी जाएगी। फाड़ दी हमने, फाड़ना मतलब खुल जाना, शक होना मतलब क्या है, अलग हो जाना, खुल जाना, रास्ता ओपन होना। अल जमीन, जमीन फुट के निकलेगी, शक्कन, खूब फाड़ना। अल्लाह ताला जब जमीन में है ना, जो ये है ना, बीज जब जमीन में डाली जाती है ना, जब जमीन में बीज डाली जाती है, जब बारिश का पानी होता है, बारिश का पानी क्या करता है, ये सीड को जो है, ये जो सीड का कवरिंग को सॉफ्ट कर देता है। सीड का कवरिंग को जब सॉफ्ट कर देता है, उसके अंदर से जो है बीज निकल के, उसके बाद रूट्स, ऐसा शूट निकलना शुरू होता है, पत्ते निकलना शुरू होता है।
اب وہی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے بارش دیا ہوں، پھر بارش کے بعد کیا کیا ہوں، میں نے زمین کے اندر کو پھاڑ دیا ہوں. مطلب کیا چیز پھاڑ دیا ہوں؟ یہ کیا بولتے ہیں، سیڈز جو ہے، سیڈز پھٹ کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. دس از واٹ دا ڈائیگرام آف سیڈ جنریشن. زمین میں بیج ڈالے ہیں، تھوڑی دنوں کے بعد، پہلے یاد رکھیں جب بھی ڈالتے ہیں روٹس آتے ہیں، اس کے بعد نا شوٹ آتا ہے، روٹس آتے ہیں اس کے بعد ہی پتے آتے ہیں. دیکھیں پہلے روٹس، کیونکہ مضبوطی پکڑنا ہے نا، مضبوطی پکڑنے کے بعد ہی جھاڑ اوپر آتا ہے. تو مضبوطی پکڑنا شروع ہو گیا ہے. دیکھیں یہ زمین میں یہ جو چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، سو کیا ہوتا ہے، مضبوط ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ہے گرین کلر کا جو شوٹ، یہی تو ہے وہ یہ والا، ٹھیک ہے، یہ والا. دین اس کے بعد آگے آگے بڑھتا بڑھتا ہوا اس طرح بڑا سا پلانٹ بن جاتا ہے. اب یہ بنایا کون؟ اٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اب اسی طرح دیکھیں گے کون سے چیز، اب یہ جرمینیشن پروسیس میں جو ہے کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہے؟ واٹر، پانی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر پانی نہیں ہے تو بیج جو ہے وہ اوپر نہیں آ سکتا. تو پانی کیوں ضروری ہے؟ بیکاز سیڈ کوٹ جو ہے نا، سیڈ مطلب کیا ہے، بیج ہے، بیج کا اوپر کا جو کورنگ ہے وہ جب سخت رہتا ہے، رائٹ، ایک دم سخت رہتا ہے. اس کو کیا ہوتا ہے، جب بیج کا جب کورنگ سخت رہتا ہے، پانی جب اس پہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ویک ہو جاتا ہے، اور وہ جو کوٹنگ ہے نا، وہ کوٹنگ نکل جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، سیڈ کے جو اندر کا ہے نا ابزارب کرتا ہے، اینڈ اٹ ایکٹیویٹس انزائمس کو ایکٹیویٹ کر کے، بریک ڈاؤن کر کے، دین اٹ سٹارٹس، مطلب اس کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ٹیمپریچر، ہر ایک بیج کو اگر آپ دیکھیں گے الگ الگ ٹیمپریچر ضروری ہوتا ہے اس کو بڑھنے کے لیے. تھوڑے بیجوں کو جو ہے ہاٹ ٹیمپریچر ضروری ہے، ہاٹ ٹیمپریچر ضروری رہتا ہے. اگر آپ بیجوں کو دیکھیں تو وہ جو بیج ہے کولڈ ویدر میں زیادہ آتے ہیں، کولڈ ویدر میں تھوڑے آتے ہیں، تھوڑے ہاٹ ویدر میں آتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بنایا ہے. بارش دینا ہو، پھر دھوپ، ٹیمپریچر بول رہے ہیں نا، دھوپ اگر آپ دیکھیں گے ہر جگہ کا دھوپ ایسے اٹ از ناٹ سیم. جو دھوپ جہاں پہ زیادہ ہے اس کے وہاں کے جھاڑ الگ ہے، وہاں کے ویجیٹیبلز الگ ہے. جہاں پہ کم دھوپ رہتی ہے وہاں کا الگ رہتا ہے. تھرڈ چیز دیٹ از ریکوائرڈ از آکسیجن. آکسیجن کیا کرتا ہے، سیڈ کو جو ہے میٹابولزم دیتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ میجر ریزن رہتا ہے جہاں پہ سیڈ جو ہے بڑھنا شروع ہوتا ہے. فورتھ امپورٹنٹ، لائٹ اور ڈارکنیس. اب ایک سیڈ کو، تھوڑے سیڈس کو لائٹ ہونے کی ضرورت رہتی ہے، تھوڑے سیڈس اندھیرے میں پلتے ہیں، تھوڑے ان کو تھوڑا لائٹ ہونا بھی ضروری رہتا ہے. تو اگین سن پلیز اے میجر رول. سو دس از ایوری تھنگ کمس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک چیز جب بنتا ہے تو یہ پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہی آتا ہے. پھر آیت نمبر 27 میں دیکھیں تو پہلے آیت نمبر 25 میں کیا تھا کہ میں نے بارش، آیت نمبر 25 نہیں بولوں گی، 24 میں کیا اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنا جو کھانا سامنے ہے اس کھانے کو دیکھ کر شکر گزار بنو. اور کھانا کس طرح بنا ہے، آیت نمبر 25 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بارش بھیجتا ہوں، تو میں بارش انڈیلتا ہوں. تو میں جب بارش انڈیلتا ہوں زمین پہ تو ہوتا کیا ہے، آیت نمبر 26 saying that سیڈ جو ہے جرمینیشن ہونا شروع ہوتا ہے. جتنے بھی سیڈس ہے وہ سیڈس کیا ہوتے ہیں، بڑھنا شروع ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں پھٹ کے. باہر نکلنے کے بعد کیا بنتے ہیں، فم بتنا فیہا حبن، پھر اگایا ہم نے اس میں گلہ مطلب گیہوں، چاول، گندم، چنا، یہ جو بھی ہے نا، یہ پورے کیا بنایا ہوں میں، یہ پورے چیزیں نکالا ہوں. ابھی دیکھیں جھاڑوں کو، بیجوں کو ڈالے ہیں، جھاڑ بن گئے ہیں. جھاڑ جب سوکھتا ہے، اس کے سوکھنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ دانے آ گئے ہیں، گندم کے دانے، گیہوں کے دانے دیکھیں آپ. اسی طرح یہ پورے جتنے بھی دانے ہیں یہ پورے کون دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہوا کیسا ہے، بارش دیا ہوں، دین اس کے بعد یہ جرمینیشن پروسیس ہوا ہے، اس کے بعد یہ سب چیزیں میں تمہیں دیا ہوں. یہ پورا اناج جو ہم لوگ کھاتے ہیں یہ پورا اللہ کی دین ہے، الحمدللہ. اب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور کیا دے، دیکھیں اب یہاں سے دیکھیں بیسک سیٹ آف تھنگز. اب کیا بارش ہونے کے بعد کیا چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بارش ہونے کے بعد دا بیسک چیز، دس از دا بیسک فوڈ، ہر ایک انسان کی بیس ہے، یہ امپورٹنٹ فوڈ ہے. تو کیا ہے وہ، چاول، دال، بیسک چیزیں جو انسان کو چاہیے جاتی، چاول، دال، راجما ہو، ڈفرینٹ ٹائپ آف دالیں ہو، یا روٹی ہو، گیہوں ہو، بریڈ ہو، یہ چیزیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، وَعِنَابًا
قدبا عنابن بولے تو اور کیا ہے؟ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ گریپس اور ترکاریاں. یہاں پہ کیا بات کیے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دانوں کے بارے میں بات کیے ہیں. دانے، اناج، دانوں کے بارے میں بات کیے ہیں. چاول، دال، جتنے بھی دالیں ہیں، اوکے، آل دوز دانوں کے بارے میں بات کی ہے. اب یہاں پہ ویجیٹیبلس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ عنبن مطلب انگور، اور ایٹ دا سیم ٹائم ترکاریاں. وقدبن، قدبن کہتے ہیں ترکاریاں، نیوٹریشنل پلانٹس، جیسے کہ کچی ترکاریاں جو کہتے ہیں نا، دیز آر آل کچی ترکاریاں، نیوٹریشنل پلانٹس. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں ہمیں. دس از واٹ اٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. آیت نمبر 29 میں دیکھیں، وَزَيْتُونَ وَنَخْلًا. اب یہاں پہ جو ہے اور بہترین چیز، بیسٹ ٹو بیسٹ چیزیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. زیتون بھی دیتا ہوں اور کھجور. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فروٹس کے نام دیے ہیں نا گرلس، ان فروٹس کا خاص کر آپ غور سے دیکھیں، دیے ہیں مطلب دیر از سم سارٹ آف ریزن، ایسے نہیں دیے ہیں. زیتون کا نام اللہ تعالیٰ کیوں لیے ہیں؟ اللہ چاہا تو کوئی اور لے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ زیتون اور فگ، اوکے، یہ دونوں کا قسم کھاتے ہیں، یہ دونوں کا قسم کھاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ایٹ آلیو آئل. یہ پہلے زمانے میں کیسا تھا؟ سالن نہیں رہتا تھا ان کے پاس. کیا رہتا تھا؟ روٹی بناتے تھے، ٹھیک ہے، جو چاول روٹی بناتے تھے. چاول نہیں تھا ان کو، کیونکہ چاول نہیں اگتا تھا، تو روٹی بناتے تھے. روٹی کے ساتھ کیا؟ تیل جو ہے، زیتون کا تیل جو ہے اس کے ساتھ کھاتے تھے. وہ سالن کی طرح یوز کرتے. آپ کو قرآن کی آیتوں میں آتا ہے یہ کہ زیتون کا تیل کھانے کا سالن کی طرح یوز کرتے ہیں. وہ ڈبا کے کھاتے ہیں، زیتون کے تیل میں ڈبا کر کھاتے ہیں. تو دیٹ از واٹ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. دیکھیں، ایٹ آلیو آئل، آلیو آئل کو آپ کھائیں اور جسم پہ بھی رب کریں، کیونکہ اٹ از اے بلیسڈ ٹری. یہ زیتون کا جو درخت ہے، یہ جو ہے برکت والا درخت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ لیے ہیں، قسم کھائے ہیں اس کا. اور انگور، سوری، اور کھجور، زیتون تیل اور کھجور. اب کھجور کا دیکھیں، کھجور کے بہت سارے ریزنس ہے اللہ تعالیٰ دیا ہے. یہ فروٹ کا نام دیا ہے، مطلب دے آر مینی ریزن ایز ٹو وائی اٹ از دیر. نروس سسٹم جو ہے، بوسٹ دا نروس سسٹم، نروس جو ہے ہمارے اسٹرانگ ہوں گے. دانت اور بونز جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ اینڈ ہیلدی ہوں گے. اور الرجیز جو ہے وہ الرجیز ریڈیوس ہوں گے. جس کو ویٹ لاس کرنا ہے، ویٹ لاس یہ ہوگا. اور ہارٹ جو ہے، ہارٹ اٹیک، اسٹروکس جو ہے یہ کم ہوگا. اور ایٹ دا سیم ٹائم آنکھوں کا جو ویژن ہے، آنکھوں کا جو نائٹ بلائنڈنس ہے، وہ ہر چیز کم ہوگا. ڈائجیشن پرابلم نہیں رہے گا. ڈائریا کنٹرول کرے گا، مطلب لوز موشنز کنٹرول ہوں گے. ڈائریا کنٹرول کرے گا. کینسر پریونٹ کرے گا. کینسر، انٹسٹائنل ڈس آرڈرز، مطلب انتڑیوں کا جو بھی پرابلمس ہے وہ یہ کرے گا. بیسکلی کیا ہے؟ ڈیٹس از این انرجی بوسٹر. اور یہ جو ہے خاص کر جس کا خون کم رہتا ہے، ان لوگ سب سے زیادہ ڈیٹس کھانا ضروری ہے. تو کتنے سارے چیزیں ہیں دیکھیں ڈیٹس میں. کیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں دیا ہے؟ ایسے ہی نہیں دیا ہے. قرآن ڈیٹس کو، کھجور کو ایک خاص اہمیت دیا گیا ہے. وائی؟ بیکاز آف دا امپورٹینس آف دیٹ. آیت میں 13 میں دیکھیں، وَخَدَائِقَ غُلْبًا. اور کیا کیا بنایا اللہ تعالیٰ؟ اور باغات. حدیقہ کا جمع حدائقہ ہے. باغات، باغات مطلب پلورل. وہ باغ جس میں باؤنڈری والس ہو. باغات مطلب ایکچولی لائک آل، یہ بولتے ہیں نا، باغ بولتے ہیں نا، جب ہم لوگ باغ بولتے ہیں تو باغ آلویز ہیو اے باؤنڈری وال. تو باغات، حدائق کیا ہے؟ باغات ہے دیٹ ہیز اے باؤنڈری وال. اور غلبا مطلب گھنے. کیسے باغات ہے؟ بہت گھنے، مطلب زیادہ گھنے ان دا سینس زیادہ درخت ہے. مینی پلانٹس آر دیر، مینی ٹریز آر دیر، جہاں پہ اس کے شاخیں ایک دوسرے کو جا کے چپک جاتے ہیں. سو دیٹ از دا گھنے. سو دیٹ از دا وے اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے یہ سب چیزیں تمہیں دیا ہوں. آیت نمبر 31 دیکھیں، فاکہتاً وابا ابا. یہ کیا ہو گیا ہے پتہ ہے؟ اور پھل. فاقیہتا کہتے ہیں پھلوں کو کہتے ہیں. یہ فروٹس دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. مطلب دیکھیں انسان کو جو چیز پسند ہے نا، ہر وہ چیز دے رہا ہے. فاقیہتا مطلب فروٹس. اٹ کوڈ بی ڈرائی فروٹس،
इट कुड बी ड्राई फ्रूट्स और नॉर्मल फ्रूट्स। नॉर्मल फ्रूट्स भी अल्लाह ताला दे रहा है, ड्राई फ्रूट्स भी दे रहा है। तुम्हें जो चीज पसंद है हर वो चीज मैं तुम्हें देता हूँ। पसंदीदा चीजें, इंसान के पसंदीदा चीजें अल्लाह ताला देता है। उसी तरह वह हब्बन, ये हब्बन मतलब और चारा। अब जानवरों को जो चीजें पसंदीदा है, जानवरों को ये चीज पसंद नहीं है। अब जानवरों को ये चीज पसंद है बोले तो दैट इज डिफरेंट, बट जानवरों को जो चीज पसंद है दैट इज घास। मतलब यहाँ पे देखे वो हब्बन, हब्बन किसे कहते हैं? ऐसा घास जो जानवरों के लिए काटने और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इट इज परफेक्ट टू ईट, कच्चा भी नहीं रहता है, परफेक्ट टू ईट, जहां पे दे कैन एंजॉय। मोएशी जानवर, ये वेट भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। अब ये देखिए फ्रूट्स, ये एनिमल्स का गिजा है जो उन लोग पसंद करते हैं। जानवरों का पसंदीदा गिजा भी दे रहा है अल्लाह ताला, इंसान का पसंदीदा गिजा भी दे रहा है। सुभान अल्लाह। मता अन, फायदे की चीजें हैं, लहुम तुम्हारे लिए, वल अनआमी को, तुम्हारे मोएशी जानवरों के लिए। तुम्हारे मोएशी जानवर कहते हैं पालतू जानवर जो हम लोग पालते हैं ना, पालतू जानवरों के लिए और तुम्हारे लिए क्या है? ये सब चीजें फायदेमंद चीजें हैं। जो भी मैं फ्रूट्स दिया हूँ, वेजिटेबल्स फ्रूट्स, ये पूरे तुम्हारे लिए ताकत वाली चीजें हैं, फायदेमंद चीजें हैं। तो किस चीज से तुम झुटलाओगे? कौन से कुछ चीजों से तुम झुटलाओगे? अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पे योर कैटल बोल के मेंशन किया, तुम्हारे जानवर, तुम्हारे मोएशी जानवर। वाई वाइल्ड एनिमल्स के बारे में नहीं कहा गया? कभी सोचे? मोएशी जानवर के बारे में आता है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए नहीं। क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को खिलाना पिलाना वो अल्लाह की जिम्मे रहता है इन अ डिफरेंट फॉर्म। वाइल्ड एनिमल्स विल नॉट ईट ग्रास। अभी अगर आप देखेंगे, मुर्गई है, मुर्गई का चारा इज डिफरेंट, वो जमीन में ही मिलता है। मुर्गई का चारा हो, कैट्स हो, रैबिट्स हो, काऊ हो, गोट्स है, डक्स है, या हॉर्सेस है, ये शीप है, ये पूरे चीजों को हम खिलाते हैं ना। और उनका नबातात, उनके लिए खाना क्या है, उनका गिजा क्या है? घास है। उसी तरह वाइल्ड एनिमल्स का इज नॉट दिस घास, इट इज समथिंग डिफरेंट, वो जानवरों को खाते हैं। तो वो दैट इज अलग प्रोसेस। तो उसके लिए वहां पे, यहाँ पे ना वाइल्ड एनिमल्स के बारे में नहीं कहा गया है, पालतू जानवर के बारे में कहा गया है। क्योंकि इंसान पालता है ना ये जानवरों को, तुम्हारे और तुम्हारे पालतू जानवरों के लिए मैं हर चीज प्रोवाइड किया हूँ। अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर जो है टिल हियर वी हैव डन, आयत नंबर 31। तो 31 में जो है अल्लाह ताला खाने पीने के बारे में कहते हैं कि मैं क्या क्या चीज, खाना किस तरह आता है। तुम फर्स्ट स्टेप क्या बोले थे? अपने सामने प्लेट रखो, खाना, सालन, दाल, चावल, नो कुकम्बर, दही, सब चीज वाला प्लेट अपने सामने रखो, खाने का सामान सामने रखो, उसको गौर करो। गौर करो, वो भी एक इबादत है, बिकॉज एन इट इज एन आयत, वो आयत पे जी रहे। तो खाना आपके सामने है तो उस पे गौर करो, पहली चीज। उसके बाद वो खाने के बाद ये किस तरह आया है, वो प्रोसेस को देखो। बारिश होता है, बारिश होने के बाद जो है ये दाने सब ऊपर, मतलब दाने फूटते हैं, देन आते हैं बीज, ये पूरा ये चावल वहां से आया है, ये दाल जो है वहां से आया है, अल्लाह ताला इस तरह किया है। तो हर चीज को, वो प्रोसेस को याद करो। और एट द सेम टाइम जो है जानवरों को जब आप देते हैं तो ये पूरा चीज क्या है, अल्लाह ताला हमें दिया है। तो शुक्रगुजारी करना जरूरी है। और ये सब चीजें जो अल्लाह ताला हमें देता है, ये जिम्मेदारी भी है, जहां पे वी हैव टू टेक गुड केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मौजूद बदलता है। अब यहाँ पे इंसान की तख्लीक बताता है, और एट द सेम टाइम व्हाट यू से, जो खाना हम खाते हैं वो खाना कहाँ से आता है, वो पूरा डिटेल्स अल्लाह ताला बताते हैं। अब आयत नंबर 33 to 37 टॉक्स अबाउट द हॉरर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। फिर जब इंसान है ना अपने इसमें मगन रहता ना, खाना पीना लाइफ एंजॉय कर रहा है, उसके बाद क्या होता है? फिर फइजा, फिर जब जाअती, आ जाएगी इसके पास, अस्साक़ह, का मतलब कान भरा, बहरा कर देने वाली सख्त आवाज। कान बहरा कर देने वाली सख्त आवाज। आई जस्ट राइट डाउन, आई हैव रोट एज, ओके। कान बहरा कर देने वाली सख्त आवाज, ये क्या है? ये क्या, कौन सा है? ये दूसरा सुर है ये।
یہ آواز جب سنتا ہے چیخ، اوکے، یہ جو آواز انسان سنتا ہے تو ایک دم کیا ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو آل دس تھنگس ہیپنس، اس کے بارے میں ہم لوگ الحمدللہ ڈیٹیل لیول میں آلریڈی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. جب پہلا یہ آتا ہے، یہ کیا ہے، کان بہرا کر دینے والی، مطلب یہ پہلا ہے، یہ پہلا سر ہے. جب پہلا سر آتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے، امیڈیٹلی انسان جو ہے کان میں سے خون بھی نکلتا ہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. یہ کہاں سے آیا ہے، کیا ہے یہ آواز، خوفناک آواز، جہاں پہ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور کیا ہوتا ہے، مر جاتا ہے. آیت نمبر 33 میں دیکھیں، یہ پھونک ہے، اوکے، سر کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں، میں سکون سے کس طرح رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں کہ میں کس طرح سکون سے رہوں، کیونکہ جو اسرافیل علیہ السلام ہے وہ اب جو سر ہے نا اپنے ہونٹوں میں لگا کر ویٹ کر رہے ہیں کہ میں کب بلو کروں، میں اس کو کب پھونکوں، کب اللہ تعالیٰ حکم دے گا، میں سر کب پھونکوں، میں اس لیے میں ویٹ کر رہا ہوں، میں کیسا یہ کروں. دس از واٹ اٹ از بین سیڈ. تو میں سکون سے کس طرح بیٹھوں، میں کس طرح سکون سے رہوں. آئی کین ناٹ، میں سکون سے نہیں رہ سکتا بیکاز قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے. یہ کون کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جب ہوتا ہے، جس دن جب یہ ہوگا تو انسان کیا کرے گا، یوم، جس دن، یفرو مطلب بھاگے گا، المرء انسان، من حقیہ اپنے بھائی سے، سب لوگوں سے دور بھاگتا ہے، اپنے نفس کے بارے میں سوچتا ہے، نفسی نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس میرا نفس، مجھے کسی کا بھی نہیں چاہیے، میں کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچتا، میں کسی، نہ میرا بھائی، نہ میرے باپ، میری ماں، میری بیٹی، میرے بیٹوں، کسی کا بھی میں نہیں سوچتا ہوں، صرف اپنے بارے میں سوچتا ہوں، نفسی نفسی نفسی. یوم، جس دن، یفرو فرار، دیکھیں را ہے، روٹ ورڈ فرار مطلب بھاگنا، بھاگ جانا، المرء انسان، من اخیہ، اخی کہتے ہیں بھائی کو، اپنے بھائی سے بھاگ جاتا ہے. اوکے، جب وہ سر سنتا ہے اپنے بھائی کو یہ بھاگ جاتا ہے، ان دا سینس ہی ڈزنٹ وانٹ اینی ون. سب لوگ اپنے اپنے، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہتا ہے کہ ان کی نیکیاں مجھے دے دو، مجھے جنت جانا ہے، مجھے دوزخ نہیں، ان کی نیکیاں مجھے دے. انسان اس طرح اپنا خود غرض بن جاتا ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. وہ امی ہی، وہ ابھی ہی، اپنے ماں سے بھی بھاگتا ہے، وہ اپنے باپ سے بھی بھاگتا ہے. وہ صاحبتی، صاحبہ مطلب صاحب مطلب کیا ہے، ساتھ رہنے والی. کون، اپنی بیوی، اپنی بیوی سے بھی بھاگتا ہے. وہ بنی ہی، اپنے بیٹوں سے بھی، اپنی بیوی، ماں باپ، بیوی، بچے، بھائی بہن، سب سے دور بھاگتا ہے جب سر پھونکا جاتا ہے. اس دن شأن، ایسی حالت ہوگی کہ یغنی، وہ بے پرواہ کر دے گی. ہر ایک انسان جو ہے اس دن اتنا اپنے پریشانیوں میں مشغول رہتا ہے، اپنی پریشانی اس واٹ کہ یا اللہ آ گیا ہے قیامت، اب میری حالت کیا ہوگی، میں کہاں پہ جاؤں گا، میری حالت کیا ہوگی، میرے نیکیاں کتنے ہیں، میں کیسا، میں جنت جا سکوں گا یا نہیں. اپنی آخرت کے اس میں اتنا مگن رہتا ہے، اتنا خوفناک رہتا ہے اس کو کہ وہ جو ہے کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے. ابھی دنیا میں جو ہے، ارے بیوی ہے، میری بیوی کو یہ سب چاہیے، میرے بچے ہیں، میرے بچوں کو یہ کھلانا ہے، وہاں لے کے جانا ہے، اسکول کے بک سے، تو اپنے آپ کو سیکریفائس کرتا ہے. شوہر ہو، باپ ہو، اپنے آپ کو سیکریفائس کر کے اپنی بیوی بچوں کا اتنا خیال کرتا ہے، رائٹ. اسی طرح ماں جو ہے اپنے بارے میں نہیں چھوڑتی ہے، نہیں سوچتی ہے، ہمیشہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی ہے، میرے بچے، میرے شوہر، میرے گھر والے، ان کا ان کا، پوری دنیا کا سوچتی ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچتی ہے. اس دن جو ماں اپنے بارے میں سوچتی ہے کہ ہائے ہلاکت ہو میرا، میں کیا کروں، جب مجھے زندگی دیا ہے میں تو اپنی دنیا میں ہی بزی تھی، یا آخر میں سب چھوڑ کے بھاگیں گے، آپ بھی ان کو چھوڑ کے بھاگیں گے، وہ بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگیں گے. کوئی بھی نہ آپ کے بیٹا آپ کے ساتھ رہے گا کہ نہ، نہیں نہیں میرے نیکے آپ لے لو، نہ آپ کے ماں باپ رہیں گے، نہ آپ کا شوہر رہے گا کہ نہ آپ میرے نیکیا لے لو، آپ میرا یہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گا. دنیا میں شوہر بچائے گا، وہاں پہ کوئی نہیں بچائے گا. دنیا میں یہاں پہ ہے جو بھی ہے کیئر، اگین ود ایزن آف اللہ میں بولوں گی، لیکن وہاں پہ کوئی نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے
کہ اس دن ہر ایک انسان بے پرواہ ہو جائے گا، کسی کا بھی خیال نہیں کرے گا، صرف اپنے بارے میں سوچے گا۔ تو آخرت کے بارے میں تیاری جو ہے انسان دنیا میں ہی کرے، دنیا میں غفلت رہ کے اپنے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے آخرت کے بارے میں فکر نہیں کرتے، بچوں کا فکر میں بچہ کھایا نہیں، بچے کا اسکول، بچے کا ہوم ورک، یہ سب کر رہے ہیں، بٹ ہر چیز کے لیے پلاننگ کریں، پلاننگ ایسا یہ کریں جہاں پہ ہر چیز سیلف بھی بنائے، مطلب بچہ بھی خود بھی کر سکے، ایوری تھنگ شوڈ بی ان پلاننگ وے، دیٹ از ویری امپورٹینٹ۔ چلو بھائی یہ ہو گیا ہے تو میں واپس دین کے اس میں آ جاؤں گی کہ دین کے کاموں کے لیے، یا سیکھنا یا پڑھنا ہو یہ کاموں میں لگ جاؤں گی، نہ کہ چلو بھائی بچے کا ہو گیا ہے چلو باہر گھومیں گے، ارے یہ دوست کے پاس نہیں گئی ہوں، یہ اس کے پاس ہے، مطلب ٹائم پاس کیسا کروں میں، چلو ہم لوگ ول ہیو اے گیٹ ٹوگیدر، ہم لوگ یہ کہیں اور گھومنے جائیں گے، یا لیکن یہاں وہاں جائیں گے، all those things you're very wasting your time. Time is very precious, girls. That is very important. Time کی قدر کریں. Time is very precious. تو اس چیز کے لیے خیال کریں اور اپنے بارے میں بھی سوچیں، اپنے آخرت کا تیاری آپ خود کریں گے، نہ کہ اپنے بولتے ہیں نا دنیا میں ہی مگن ہو جانا، بچوں کا ہو، شوہر کا ہو، گھر کا کام کرنا ہو، یہ کرنا وہ کرنا۔ یو مائٹ بی ٹیلنگ می اچھا یہ سب کام ہے مطلب کون کرے گا، میں ہی تو کرنا ہے، obviously آپ کو ہی کرنا ہے، مجھے ہی کرنا ہے، میرا گھر کا مجھے ہی کرنا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا، لیکن وقت میں برکت دو اس رب سے آپ مانگیں گے۔ دوسری چیز ٹائم مینجمنٹ کریں، وہ آپ خود کریں گے، ڈسپلن یور سیلف آپ خود کریں گے وہ۔ اسی طرح جو ہے پرائرٹی، کس کو پرائرٹی دوں میں، کون سی چیز اہمیت ہے آپ کے لسٹ میں، جو ہے ٹاپ موسٹ پرائرٹی کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس کا دیکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولتا کہ سب چھوڑ کے پھر میرا آخرت نہیں، اگر آپ دین سیکھیں گے تبھی جب آپ بچے سے بات کریں گے، اولاد سے یا دوستوں سے یا نیبرز یا دوستوں سے یا اپنے شوہر سے، کسی سے بھی آپ بات کریں گے تو دین کی دعوت دے سکتے ہیں نا، رائٹ گرلس؟ وہ بھی ایک عبادت ہو رہی ہے، وہ بھی کرنا ضروری ہے، حقوق العباد حقوق اللہ دو بھی کرنا ضروری ہے، اللہ کا جو ہے جو روزہ نماز عبادت وہ بھی کرنا ضروری ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم خود پریکٹس کرتے ہوئے لوگوں کو سکھانا بھی ضروری ہے۔ اب وہ سکھانے کے لیے آپ کو نالج ہونا ضروری ہے، صرف کھانا پینا، بچوں کو دیکھے کھانا پینا، یہاں گئے وہاں گئے، موتے کے پاس گئے، شادیوں کو گئے، ادھر گئی میں ادھر گئی، یہ سب کاموں میں بزی تھی اس لیے مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ ہر چیز کو ٹائم ملتا ہے لیکن وہ چیز کو ٹائم نہیں ملتا ہے، تو وہ مت کریں، پرائرٹی اس کو ٹاپ بنائیں، اس کو ٹاپ پرائرٹی بنائیں۔ کچھ بھی ہو مجھے سننا ہے، کچھ بھی ہو تھوڑا پڑھ لوں گی میں، کچھ بھی ہو تھوڑا، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کوشش دیکھتا ہے، ریزلٹس نہیں دیکھتا ہے۔ تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری مجھے پورا اتنا پڑھنا ہے بول کے، نہیں، تھوڑا تو پڑھیں، کوشش تو کریں، اللہ تعالیٰ وہ پسند کرتا ہے، اور سیکھیں، لوگوں کو سکھائیں، وہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو دو سیٹ آف تھنگس تھنک اباؤٹ یور اون سیلف، اپنی آخرت کی تیاری آپ خود کریں گے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ ہاں یہ کام ہو، بچہ پاس ہو جائے گا، بچے کا یہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ کروں گی، دیر از نو یہ پیریڈ، پلیز ہاں یہ سب مت رکھیں، یہ ہو جانے کے بعد میں کر لوں گی، اس کے بعد یہ لوگ مہمان آئے ہیں، مہمان جانے کے بعد میں کر لوں گی، اچھا یہ لوگ یہ ہے اس کے بعد میں کر لوں گی، ہو نوز تب موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ دیر از نو آنسر۔ تو کوشش کریں کہ وی ہیو ٹو ڈو اٹ آن ڈیلی بیسس۔ اب یہ دیکھیں ہارر آف دا ڈے آف ججمنٹ، ریوارڈ آف دا بلیورز اینڈ دا رائچیس، جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے، سبحان اللہ۔ وجوہ ہوئی اس دن کیا ہوتا ہے، وجوہ ہوئی یوم ایزم، اس دن وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اس دن کیا ہوگا، کچھ چہرے اس دن مسفرہ روشن ہوں گے، اس دن کیا ہے، مسفرہ مطلب کیا ہے، روشن رہیں گے، اس دن چہرے کیا رہیں گے، روشن رہیں گے، مسکراتے ہوئے رہیں گے۔ کیوں مسکراتے ہوئے رہیں گے؟ مینلی بیکاز انہوں نے نیک کام کیا ہے۔ اور کیا کیسے رہیں گے، ضاحکۃ، ہنستے رہیں گے، وہ لوگ کیسا، ان کے چہرے روشن رہیں گے اور وہ ہنستے رہیں گے، مستبشرہ، خوشخبری پانے پر، جب ان کو خوشخبری دیتی ہے، جنت کی خوشخبری ملتی ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، وہ نیوز سن کے ان کے چہرے روشن ہو جاتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ مسکرا پڑتے ہیں، خوب ہنستے ہیں وہ لوگ، دے ول بی لافنگ لاؤڈلی، دے ول بی سو ہیپی، الحمدللہ۔ اس کے لیے تو ہم لوگ اتنا محنت کیے تھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دیں، آمین یا رب العالمین۔
اللہ ताला हम सबकी कोशिश कबूल करे, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, तौफीक दे कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दीन को हाथ में पकड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बुराइयों से बचें और जितना हो सके दुनियादारी की चीज़ों से हटकर, कटकर अल्लाह की तरफ रुजू होएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। अब यहाँ पे देखिए पनिशमेंट फॉर द डिसबिलीवर्स, जो लोग बुरे लोग हैं उनके लिए क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ राइचियस पीपल, इनका ऑपोजिट ही है। वुजूह व और वुजूहुन उस दिन चेहरे क्या हो गए? यौम इज़िन उस दिन अलैहा उस पर गबरतुन गुब्बार छाया हुआ होगा। गुब्बार मतलब डस्ट। उस दिन क्या होगा? जो बुरे लोग हैं उनके चेहरे काले रहेंगे, सियाह रहेंगे और सैड रहेंगे, वो लोग एकदम मायूस रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे और एकदम उनका चेहरा, उनका स्किन पूरा खराब रहेगा उस दिन। तरहक़ुहा क़तरह छा रही होगी उन पर सिया। स्लोली एंड स्लोली क्या है? पूरा उनका चेहरा पूरा काला होते जाएगा, डार्क होते जाएगा। सो दिस इज जैसा अभी जब ये बोले ना चूल्हा चौकी में काम करते वक्त है ना, जब फूंकते हैं ना तो पूरा धुआं आता है ना, काला धुआं मुंह पे, उसी तरह पूरा काला धुआं के जिसका चेहरा पूरा सियाह हो जाएगा और वो एकदम मायूस रहेगा, डिप्रेस रहेगा, अफसोस रहेगा, हाय अल्लाह मैं क्या कर दिया, आखिरत पे ये हो गया है ना मेरा हालत। So he'll be crying, he'll be shouting in this way. उलाइका यही लोग हैं, हुम वो अल कफरतुन अल फजरा जो काफिर है और फाजिर है। यही लोग हैं जो काफिर है और फाजिर है। फाजिर और काफिर लोगों को, काफिर कौन है? जो कुफ्र करते हैं, फाजिर जो है बुरे काम करते हैं। अमल अकीदा भी खराब है और अमल भी खराब है। अकीदा है काफिर मतलब क्या है? ईमान नहीं लाता, तो अकीदा उसका खराब है और अमल भी उसका खराब है। So this is what actually it says. Dunya is a prison of the believers and Jannat of the disbelievers. ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फिनिश्ड विद सूरतुल अबसा। अगर आप देखेंगे अबसा को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में अल्लाह ताला डिस्क्राइब करते हैं। पहले आयतें टॉकिंग अबाउट अल्लाह ताला मतलब जो दीन का शौक रखते हैं उसको इम्पोर्टेंस देना, उसको इम्पोर्टेंस दे, ना कि जो दीन का शौक नहीं रखते हैं उनको मत दे। जो दीन का शौक रखते हैं उनको इम्पोर्टेंस दे, पहली चीज उसके बारे में। सो इट वाज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। So Alhamdulillah, kindly please go through this Suratul Abasa also. Inshallah next week onwards नया सूरा हम लोग शुरू करेंगे और इंशाल्लाह नादर मैं आपको बोलूंगी, मैं 3 या 4 बजे, 3 या 4 4 o'clock इंडिया टाइम इंशाल्लाह आपका क्विज का लिंक दिया जाएगा। इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूंगी मैं लिंक। और आप लोग जो है सूरत नाजियात का जो है प्लीज गो थ्रू। आयतें कितने हैं वो भी आप प्लीज याद रख लें, क्योंकि यू नीड टू नो द नंबर ऑफ आयत। कौन सा सूरा मक्की या मदनी सूरा ये मालूम होना जरूरी है, कितने आयतें हैं वो मालूम होना जरूरी है, और फरिश्तों के काम क्या क्या है वो मालूम होना जरूरी है।